السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اپنے گھر سے چلی جا، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ کنایا الفاظ ہیں۔ اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی، اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تو نہیں ہوگی۔ اگر ایک کی نیت کی ایک طلاق ہوگی، اگر تین کی تین ہو جائیں گی، اگر دو کی تو پھر بھی ایک ہوگی۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایا۔ طلاق صریح یہ ہے کہ واضح الفاظ کے ساتھ جو طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں عمومی طور پہ، ان الفاظ کے ساتھ وہ طلاق دیتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے۔ اور طلاق کنایا یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو ڈبل معنی ہیں، جن کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ان الفاظ سے وہ طلاق دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے جو کہ سوال میں موجود ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ، تم چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم الگ ہو، تم جدا ہو، تم آزاد ہو، تجھے اختیار ہے۔ یہ الفاظ، اب یہ سارے کے سارے الفاظ ڈبل معنی ہیں۔ ان کا معنی تو چلی جا، تم اپنے گھر چلی جاؤ، پکی پکی چلی جاؤ، یعنی کہ طلاق مراد بھی ہے، ویسے عارضی طور پہ چلی جاؤ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت احمد بن محمد البغدادی المعروف بالقدوری اپنی کتاب مختصر القدوری صفحہ نمبر 363 جو کہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، برہان الدین علی المغرنانی الہدایہ شرح بدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 جو کہ مکتبۃ اسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ والضرب الثانی الکنایات، کہتے ہیں طلاق کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کنایات۔ ولا یقع بها الطلاق الا بنیہ، کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ نیت کی گئی کنایات الفاظ میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ او دلالت حال، ہاں یا حال دلالت کر رہا ہے کہ طلاق کی بات چیت چل رہی ہے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ والا دربین، اور اس کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں۔ کیا مطلب کہ بعض کنایا الفاظ ہی ہیں لیکن ان سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ طلاق کے لیے خاص ہو چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں۔ تو دوسری قسم یہ ہیں وہ بھی کنایا لیکن ان سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور جتنی وہ نیت کرے گا اتنی ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طلاق کے لیے خاص عرف میں نہیں ہوئے ابھی۔ وہ کہتے ہیں وحی اعلیٰ دربین، اس کی دو قسمیں ہیں، منہا ثلاثۃ الفاظ یقع بها الطلاق الرجعی، ان میں تین الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ولا یقع بها الا واحدۃ، جب طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ طلاق کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، ان سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اعتدی، تو شمار کر، وستبرئی، رحمہ کا، تو اپنے رحم کو خالی کر، وانتی واحدتن، تو ایک والی ہے۔ آگے جو کنایا کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جیسی نیت کرے گا ویسی ہی ہوگا۔ مثال وبقیت الکنایات اذا نوا بها الطلاق کانت واحدۃ واحدۃ، اگر باقی کنایات کے الفاظ وہ ہیں کہ جو اگر ایک کی نیت کرے گا تو ایک ہی طلاق بائنہ ہوگی۔ وَإِن نوا بها ثلاثا کانت ثلاثا، اگر اس نے تین کی نیت کی تو تین ہی ہوں گی۔ وَإِن نوا اثنتین کانت واحدۃ، اگر دو کی نیت کی تو دو ہی ایک ہی ہوگی۔ کیوں کہ یا تو وہ فرد کامل پہ اس سے مراد ہوگا یا فرد ناقص، یہ نہیں کہ آپ بول کے درمیان والا فرد مراد لے سکیں۔ وہذا مثل قولہ، اور آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ انت بائن، تو بائنہ ہے، وبتۃ، تو جدا ہے، وبطلۃ، تو الگ ہے، وحرام، حرام ہے، وحبل کے علی غارب کی، تیری رسی تیرے گردن پہ اوپر ہے، والحقی باہل کی، تو اپنے اہل سے جا مل۔ اس کا دوسرا اگر یعنی کہ لفظی ترجمہ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے تو گھر چلی جا۔ وخلی، پتہ چلا یہ بھی کنایا، اگر اس سے ایک کی نیت کرے گا تو ایک ہوگی، تین کی کرے گا تو تین ہوگی۔ وخلیتن، تو خالی ہے، وبریتن، تو الگ تھلگ ہے، وہبت کے لیے اہل کے، میں نے ہبہ کیا تجھ کو تیرے گھر والوں کو، وسرحت کے، میں نے تجھ کو آزاد کیا، وختاری، میں نے تم کو اختیار دیا، وفارقت کے، میں نے تم کو جدا کیا، وانت حرۃ، تو آزاد ہے، وتقنعی، تو آزاد ہے، وتخمری، دوپٹہ کر لے مطلب شادی کر لے، وستتری، چادر اوڑھ لے، وغروبی، پردہ پوشی کر لے، وابتغی الازواج، تو شوہر تلاش کر۔ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ نِيَّةٌ لَّمْ يَقَعْ،
بہذا الفاظ طلاق، وہی بات کہ اگر ان سے نیت کی تو نیت کے مطابق 1 یا 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اگر نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ الا یکون فی مذاکرۃ الطلاق، کہتے ہیں ہاں اگر بات چیت طلاق کی چل رہی ہو، فیقع بها الطلاق فی القضاء، تو اس وقت اس نے یہ الفاظ بولے ہیں تو پھر جو قاضی ہے وہ طلاق کا ہی حکم ہوگا۔ ولا یقع فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اب بات طلاق یعنی کہ طلاق کی چل رہی ہے، لیکن اس نے یہ لفظ بول دیے اور نیت نہیں کی، تو قاضی تو یہی حکم لگائے گا کہ طلاق ہو چکی، لیکن اللہ کے ہاں وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ الا ان ینوی، ہاں اگر اس نے نیت بھی کر لی تھی تو پھر طلاق عند اللہ بھی ہو جائے گی اور دنیاوی فیصلوں میں بھی ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُونَ فِي مُذَاكَرَةِ الطلاق، کہتے ہیں کہ اگر بات چیت طلاق کی چل ہی نہیں رہی تھی، وَكَانَ فِي غَضَبٍ وَخُصُومَةٍ، اور وہ غصے میں تھا، وقع طلاق بکل لفظ، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی ہر لفظ کے ساتھ، لا یقصد بہ السب والشتیمۃ، کہ جس سے گالی گلوچ کا قصد نہیں کیا، تو ایسے لفظ اس نے بول دیے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولم یقع بما یقصد بہ السب ہاں اگر اس نے قصد کیا ہے صرف گالی گلوچ کا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الا ینویہ، ہاں اگر پھر وہ نیت کرے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کا ماں حاصل یہی ہے کہ اگر ایسے الفاظ بولتا ہے جو ڈبل معنی ہے، تو اگر نیت کرے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔